اونٹ پر سوار ہو کر جیسے آپ مکہ میں تو پہاڑ کو چاک کر کے اس کا حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، مکہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا. اور عموماً اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج جا کے مکہ کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ سرنگیں بنی ہیں پہاڑوں میں. یہ ہے مکہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے. اب آدمی اگر آنا چاہے گا تو وہ مینا سے سیدھا مکہ آ جائے گا، لیکن پہلے درمیان میں پہاڑ تھے، گھوم گھام کر آدمی پہنچتا تھا. تو مکہ پہنچے، آپ نے طواف فرمایا. طواف فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے معاملے کے بعد دوبارہ واپس پلٹ کر ظہر کی نماز مینا میں پڑھی. یہ سارے واقعے کو دوبارہ سنیں کہ آپ نے صبح طلوع آفتاب کے بعد رمی کی، رمی کے بعد 100 اونٹ نہر کیے گئے، ان کا گوشت بنایا گیا. یہاں ایک اونٹ کسی کو ذبح کرنا پڑ جائے تو اسی میں رات ہو جائے گی. 100 اونٹ ذبح کی، 1 2 3 نہیں، 100 منہ سے کہنے کی بات ہے. 100 اونٹ کھال اتاری گئی، ان کا گوشت بنایا گیا، ان گوشت کو پھر ڈال کر پکایا گیا. پکانے کے بعد آپ نے تناول فرمایا، پھر آپ نے حلق، اور حلق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اونٹ پر مکہ جا کر آپ نے طواف زیارت کیا، طواف زیارت کر کے واپس آئے اور ظہر کی نماز مینا میں آ کے پڑھ لی. وقت کا یہ عالم تھا. اور آج کوئی شخص اتنا کام، حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دن کو 2 دن کے برابر کر دیا جائے تو بھی نہیں کر سکتا. ایک دن کو 2 دن کے برابر بھی کر دیا جائے تو بھی نہیں کر سکتا. یہ اصل میں اوقات کی برکت تھی جو اللہ نے پہلے لوگوں میں عموماً اس زمانے کے اندر لوگوں کو بھی عطا کر رکھی ہیں. اس زمانے قریب میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خود فرمایا کرتے تھے. اس طرح سے اور بہت سے لوگوں کا ہے کہ وہ بہت ہی قلیل عرصے میں بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں. حضرت شاہ صاحب کا تو مشہور، شاید میں نے آپ کو سنایا تھا کہ عصر سے مغرب تک قرآن پاک ختم کر لیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان محدود لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 1 رکعت میں قرآن پاک مکمل کیا. 1 رکعت میں قرآن پاک، ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے. تو یہ اوقات کی برکت تھی. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا یہ تقارب الزمان، زمانہ میں تیزی آ جائے گی. اس کا حالت یہ ہوگی کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے دنوں کی طرح، ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دنوں کی طرح، اور دن جیسے کہ آگ کی لپک ہوتی ہے یوں آئی اور ختم. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر نعمتیں تو لامحدود ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن پاک میں 14 پارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے گلستان میں کہ نعمتیں گننا اور شکر کرنا تو ایک طرف رہا، آدمی ان کو محض شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا. چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، باقی تو پھر ایک طرف رہ گیا. اگر آدمی سانس نہ لے سکے تو آدمی خود سوچے کہ آدمی کی کیا حالت ہوگی، اور اگر آدمی سانس لے لے لیکن باہر نکال نہ سکے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی. انہوں نے فرمایا کہ ایک سانس میں اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، اور ہر نعمت پر اگر ایک آدمی شکر بھی کرے، ایک شکر کرے تو گویا کہ ایک سانس میں 2 شکر واجب ہیں. تو پھر فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی کے بدن کے تمام بالوں کو زبان مل جائے اور ہر زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا. لیکن نعمتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. نعمت تو دیکھا جائے تو بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے مسلمان کے پاؤں میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں. اگر کوئی شخص، ایک حدیث ہم نے یہاں حضرت سے سنی تو اس کا صحیح مطلب یا اس کا صحیح جسے کہتے ہیں اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو وہ آدمی کہے گا یا اللہ تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے، تجھے کیسے پیاس. تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اس کو پانی پلاتا تو اس کا اجر آج یہاں میرے پاس پاتا. پھر اللہ کہیں گے
اے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اور پھر وہی بات کہ اللہ کہیں گے کہ اصل میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کا اجر یہاں پاتا. پھر آگے ایک جملہ جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. اور پھر وہی بات کہ اللہ آپ رب العالمین آپ کیسے؟ تو اللہ نے پھر آگے جملہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا. لوجدتنی عنده. یہ اس شخص کی اصل میں اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک تکلیف میں ہے، بیماری کی بخار کی تکلیف میں ہے. اور بیماری اور بخار کی جو تکلیف ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تو اس کی عادت کرتا تو اس کا اجر آج میرے پاس یہاں پاتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی عادت کو جاتا تو مجھ کو وہاں پاتا. بیماری بھی ایک نعمت ہے. اس لیے ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، اور یہی بات بیان کر رہے تھے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ بات بیان کر رہے تھے تو اتنے میں ایک مجلس میں ایک صاحب آ گئے. وہ تو پہلے سے موجود نہیں تھے کہ حضرت کیا بات بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے آئے تو حضرت سے عرض کیا کہ دعا کریں. میں اپنے بارے میں کہا یا کسی کے بارے میں کہا بیمار ہوں میں، تو دعا کریں اللہ بیماری سے جان چھڑا دے. اب وہ جو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ عجیب سی بات ہوگی. ابھی تو حضرت یہ بیان کر رہے تھے کہ بیماری ایک نعمت ہے. اب اس کو تو نہیں پتا کہ جب آیا، اب اگر حضرت دعا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ بنے گا کہ یا اللہ اس نعمت سے جان چھڑا دے. اب حضرت کیا کریں گے، دعا کیسے کرائیں گے؟ تو حضرت نے یوں دعا کی کہ یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور صحت بھی تیری نعمت ہے. ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے بیماری کی نعمت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں. تو یا اللہ اپنی اس نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت عطا کر دے، اپنی اس نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت عطا کر دے. بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. چند حدیثیں ایسی ہیں محدثین نے کہا ہے کہ جو تمام ذخیرہ حدیث کا خلاصہ ہیں. وہ چند ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو سمجھ کر اگر ان کو اپنی زندگی میں لے آئے تو یوں سمجھو کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنا اپنے لیے آسان کر لیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. الصحت والفراغ، صحت اور تندرستی اور فرصت. یہ دو ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ لوگ ان دونوں نعمتوں کی طرف سے دھوکے میں ہیں. دھوکے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی صحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا جو کہ اس کو اٹھانا چاہیے، اور اپنی فرصت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا جو اس کو اٹھانا چاہیے. کہ آدمی کا وقت وہ بھی گزر رہا ہے اور آدمی کی صحت وہ بھی بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن آدمی اپنے اس دونوں نعمتوں کے حوالے سے ایک دھوکے کا، ایک غفلت کا شکار ہے. فرمایا کہ یہ ایسی دو نعمتیں ہیں کہ عموماً تمام لوگ ان کی طرف سے دھوکے میں ہیں، غلطی میں ہیں، غفلت میں ہیں. بھائی مانا کہ ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے کہ جو اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ان میں پہلی چیز آپ نے فرمائی صحت، کہ آدمی ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، اسی کے حوالے سے کہ دیکھو نیک اعمال کر لو. نیک اعمال کرنا یا گناہ سے بچنا، یہ جو بھی آدمی کے لیے نیکی جس کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کو جلدی سے کر لو، اس کو دوڑ کے کرو. سبعن، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے. پھر آگے فرمایا کہ اگر آدمی اپنی کسی حالت میں موجود ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اور نیکی نہیں کرتا، اس نیکی کی اس کو توفیق اور موقع مل گیا، تو معلوم ہوا کسی اور چیز کے انتظار میں ہے. فرمایا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اگر آدمی کے پاس مال ہے لیکن مال ہونے کے باوجود اگر نعمت
کی قدر نہیں کر رہا اور اس کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو فرمایا کہ کیا تم اگر اس مالداری میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو کیا کسی ایسی فقیری کا انتظار کر رہے ہو جو ہوش اڑا کے رکھ دے گی؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغيا. اور اگر آج تم فقیر ہو اور سوچتے ہو کہ یہ مال آئے گا، پیسہ آئے گا تب نیکی کر لیں گے، تو کیا معلوم کہ تم کو ایسی مالداری ملے جو تم کو مزید سرکش بنا دے، ایسی مالداری ملے غنم مطغین جو بندے کو مزید سرکش بنا دے کہ آدمی اس میں اپنے آپ کو بھول جائے، کسی کا کوئی حق یاد نہ رکھے. مالدار ایسے بھی ہوتے ہیں. یا اگر صحت موجود ہے، اس صحت میں کام نہیں کرتے تو کیا او مرضن مفسدن، کسی ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو بالکل مزاج اور دماغ کو اور دل کو ہر چیز کو فاسد کر کے رکھ دے گی؟ کیا بیماری کا انتظار کرتے ہو؟ او مرضن مفسدن. اور اگر جوان ہو اور جوانی میں کام نہیں کرتے تو کیا کسی ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو سٹیا کے رکھ دے، جس میں آدمی ویسے سٹیا جاتا ہے؟ او ہرمن مفندن، ایسا بڑھاپا جس میں آدمی ویسے سٹیا جاتا ہے. 60 سال کا ہو تو سٹیانا، اور 70 سال کا ہو یا 72 سال کا، ہمارے کہتے ہیں بتر آ گیا، 70 سال کی عمر کے بھی اپنے تقاضے ہیں، 72 سال کی عمر کے. اللہ محفوظ فرمائے. نیکی اور تقوی والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی عرض العمر سے محفوظ رکھتے ہیں. اس لیے سورہ والتین والزیتون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم اس کو پھر نچلے سے نچلے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. جس کی ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ بڑھاپے میں بعض اوقات آدمی کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ایک چیز کو جاننے کے بعد پھر بھول جاتا ہے، ایک چیز کو جان لینے کے بعد پھر بھول جاتا ہے. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے عموماً جو لوگ دینی علوم سے شوق رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تر و تازگی ملتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لوگوں کو دعا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا دی کہ نظر اللہ امرا سمع مقالتی فوعا ثم اداها كما سمع او كما قال النبی علیہ السلام، کہ اللہ تر و تازہ رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد جیسا سنا ویسا آگے پہنچا دیا. ایسے کو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تر و تازہ رہنے کی دعا دی ہے کہ تر و تازہ رہے. چنانچہ وفات کے بعد ایسے لوگ، ان کی قبریں بھی تر و تازہ رہتی ہیں. کبھی قبر کھلے اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دکھا دیں عبرت کے لیے، تو ایسے لوگوں کا بعض اوقات کفن تک بھی میلا نہیں ہوتا. تو یہ کہ بعض اوقات آدمی، یہ تو کچھ اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی سب کو اپنی عافیت نصیب فرمائے، کہ عموماً حرمن مفندن، ایسا بڑھاپا جس میں آدمی بالکل سٹیا جائے، آدمی کے دل و دماغ جواب دے جائے. اور ایسا بڑھاپا وہ بجائے خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایسا بندہ دوسروں پر بھی مسئلہ بن جاتا ہے. میں کہ اگر آج جوانی میں کام نہیں کرتے تو کیا کسی ایسے بڑھاپے کا انتظار کر دیں؟ او موتم مجہزن، یا کسی اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو. اگر زندگی ہے اور کام نہیں کر رہے تو کیا اچانک آ جانے والی کسی موت کا انتظار کرتے ہو؟ اب دجال، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تم دجال کے منتظر ہو کہ جب دجال آئے گا تو پھر نیک کام کریں گے. اگر آج کام نہیں کر رہے، نیکی کا گناہ سے بچنے کا موقع ہے، اگر آج اس کو استعمال نہیں کر رہے تو معلوم ہوتا ہے پھر دجال کے منتظر ہو کہ جب وہ آئے گا تب نیکی کریں گے. ایک آدمی وقت کا فائدہ نہ اٹھائے تو یہی کہیں گے نا، معلوم ہوتا ہے بھائی تم اس موقع کا انتظار کر رہے ہو. اب دجال، یا تم دجال کا انتظار کرتے ہو. فشر غائب ينتظر، جس کسی، یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی آنا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، ان میں بدترین شخص دجال ہے. اس ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حالات بیان کیے تو صحابہ کرام اتنے ڈر گئے
وہ ان کو کہتے ہیں ایسا لگا جیسے سامنے درختوں کے جھنڈ میں سے بھی نکل کے آ جائے گا. اور صحابہ کرام اس کے حالات سن کر اتنے خوف زدہ تھے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو تمہاری حفاظت میں کروں گا. ورنہ پھر آپ نے اس کا حل بتایا کہ ہر شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے ہر جمعے کو، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کا پہلا آخری رکوع پڑھ کے سویا کرے. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے. ورنہ دجال اتنا عظیم فتنہ ہے کہ وہ کوئی شخص اس کے فتنے سے باہر نہیں ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ منورہ کے. زمین کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ گھومے گا کہ کوئی بستی، کوئی پہاڑ، کوئی میدان، کوئی وادی، کوئی جزیرہ، کوئی جنگل کچھ نہیں چھوڑے گا مگر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا. اور اپنے ماننے والوں کو ایک بنی ہوئی جنت ہوگی ساتھ، اس میں ڈالتا جائے گا، رکھتا جائے گا اس میں. اور نہ ماننے والوں کو ایک آگ ہوگی جو حقیقت میں ٹھنڈی ہوگی، اس میں ڈالتا جائے گا. اس موقع پر حضور اسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں پر قحط آئے گا تو ذکر اور تسبیح وہ ان کے لیے غذا کا کام دے گا. لیکن کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ آسان بات ہے، وہ ایسا بڑا فتنہ ہوگا، حدیث میں آتا ہے جو اس کا سامنا کرے گا اس کے فتنے میں جا پڑے گا. ایسا بدترین آدمی ہے وہ. تو اگر آدمی آج کل کے حالات میں اگر نیکی نہیں کرتا، گناہ سے بچنے کی صورت ہے اور وہ اس کو اختیار نہیں کرتا، تو معلوم ہوتا ہے پھر دجال کا منتظر ہے. اور اگر دجال کا منتظر ہے تو پھر آدمی اس موقع پہ نیکی تو کیا کرے گا، اپنے ایمان کو بچانا مسئلہ بن جائے گا. اور اگر اپنے ایمان کو بچانا مسئلہ بن جائے گا، اور اگر آج نیکی نہیں کرتے، اب اس ساعت معلوم ہوتا ہے قیامت کے منتظر ہو. اور ساعت ادھا و امر، قیامت بہت دہشتناک چیز ہے، وہ امر اور بہت کڑوی چیز ہے. تو کس کا منتظر آدمی؟ اس میں بادروا بالاعمال سبعا، ان احوال کے پیدا ہونے سے پہلے نیکی کر لو. ہمارے سلسلے کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم نے اپنی کتابوں میں قصہ پڑھا. ان کا حال یہ تھا، ایک تو یہ نا کہ اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرنا یہ بھی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور اسلام کا گھر میں کیا معمول ہوتا تھا، تو سوال کرنے والے کے ذہن میں تو ایسا ہے نا جیسے عموماً بڑے لوگوں کے بارے میں ذہن میں ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے گھر میں بھی جا کے نفل ہی پڑھتے ہوں گے، گھر میں جا کے بھی تسبیح لے کے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں بھی کوئی اسی قسم کی مصروفیت ہوگی. تو انہوں نے اسی ذہن کے ساتھ پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں کیا مصروفیت تھی، انہوں نے فرمایا کہ بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے بعض اوقات خود سی لیتے تھے، اپنی جوتی کو خود ہی سی لیتے تھے، بعض اوقات اپنے گھر کے چھوٹے موٹے دیگر کام بھی کر لیتے تھے. اب یہ وہ کام ہے کہ جو عموماً آج کے دور میں کوئی آدمی، میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پر ایک ہمارا ایک ملازم تھا، اس کے گاؤں میں گیا تھا. یہاں جب تھا تو تب اس کو میں کہہ دیتا تھا کہ بھائی یہ ذرا مونچھیں ٹھیک کر دو تھوڑی سی. بعض اوقات جو ہے نا وہ کہہ دیں بھائی یہ بال کچھ اوپر آ گئے یہاں سے کاٹ دو، وہ کاٹ دیتا تھا. اس کے گاؤں گیا میں، اس کو گاؤں میں جا کر میں نے کہا یار ذرا مجھے ٹھیک کر دیں. کہنے لگا ایسے نہیں کرنی ہے. کیوں؟ ایسے تو ہمت دی بےزتی کی ساڑی. گاؤں اپنے گھر میں نہیں، یہاں نہیں کرنے. کیوں جی؟ اے نائی کرے گا. گاؤں میں ہوتے نا نائی ہوتے تھے، بھائی یہ وہ کریں گے، میں نے نہیں کرنا. اس کو بڑا کہا، بڑی مشکل سے اس نے جس مصیبت اور پریشانی کے ساتھ اس نے کیے، اور چھپ چھپ کر. قدرتی سی بات تھی جہاں بیٹھے تھے گھر میں اونچا تھڑا سا تھا، تو باہر گلی میں سے گزرتے ہوئے آدمی اگر کوئی تھوڑا سا گردن اونچی کرتا نا تو نظر بھی آ جاتا کہ سامنے سے بیٹھا ہے، کیا سلسلہ ہو رہا ہے. اس کو یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ مجھے اگر کسی نے یہ منہ کاٹتے ہوئے دیکھ لیا تو پورے گاؤں میں میری بدنامی ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جوں نہیں پڑتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جہاں پانی وغیرہ کی قلت ہو تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کپڑوں میں میل کی وجہ سے جوئیں پڑ جاتی. عربوں میں ایسا ہو جاتا تھا کیونکہ پانی کم ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی وجہ سے اس میں صورتحال یہ تھی کہ جوں نہیں پڑتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو یوں پھول لیا کرتے تھے جیسے کسی بندے کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جائیں اور وہ آدمی کپڑے جھاڑتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کیا کرتے تھے. تو اپنے گھر کے کام کاج کرنا سنت ہے، بکری کا دودھ دھو لینا، اور اس طرح اگر کسی کے گھر میں گائے ہے اس طرح. تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ گھر کا سودا سامان خود لایا کرتے تھے.
سودا سامان خود لاتے تھے. تو اس وقت وہ ان کا صورتحال یہ تھی کہ پیسے ان کے ہوتے تھے تھیلی میں, وہ تھیلی ہاتھ میں ہوتی تھی. اب وقت کی قدر و قیمت کا عالم یہ تھا کہ بازار جاتے تھے, کوئی چیز لیتے تھے نا تو پیسے خود نہیں نکال کے دیتے تھے, وہ دکاندار سے کہتے تھے بھائی یہ تھیلی, اس میں سے پیسے خود ہی نکال لو. کسی نے کہا حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ پیسے خود نکال کے دینے کے بجائے اس کو دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو اس کو نکالوں گا اور اتنی دیر میں پیسے گنوں گا, اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیتا ہوں, میں اتنا پیسہ کیوں. اس طرح ایک مرتبہ جا رہے تھے نا تو لوگوں کو پتا تھا, چور بھی ایسے ساتھ میں ہوتے ہیں, وہ گھر سے نکلے تھیلی ہاتھ میں تھی, پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا آیا تو یوں تھیلی اونچی کی اور یہ گیا اور وہ گیا. انہوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں, مڑ کے واپس گھر آ گئے. کسی نے کہا جی چور آپ کی تھیلی لے گیا, اس میں پیسے تھے, سارا کچھ لے گیا, آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں, کون تھا؟ کہنے لگے اتنا ٹائم ضرور میں اس کے پیچھے لگاؤں, اتنے اللہ نہ کر لوں بیٹھ کے. اس لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان حضرات کا معاملہ ہے تو صحابہ کا عالم کیا ہوگا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا فرماتے تھے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, اور یہ ان کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا, ان کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو والدہ تھیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان کے گھر میں ملازمہ تھی, کام کرتی تھی. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی زوجہ سے کوئی اولاد نہیں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کی یہاں ماریہ قبطیہ کے علاوہ کسی سے آپ کی اولاد نہیں ہے. تو یہ حسن بصری کی جو والدہ تھی نا, یہ ان کو کام کے لیے جاتی تھی, چھوٹے تھے, نومولود تھے, تو ان کو ساتھ لے جاتی تھی. اب گھر کا جب کام کرتی تھی, یہ بچے تھے, روتے تھے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیتی تھی. اب بچہ رو رہا ہے, اب کیا کریں, اس زمانے میں کوئی یہ تو ہوتا نہیں فیڈر وغیرہ ہو کو بندہ دے دے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا جو چھاتی ان کے منہ میں دے دیتی تھی کہ چلو کچھ بہل جائے گا اور کچھ. تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی وجہ سے ان کو اللہ نے وہ برکت دی کہ ان کے واز میں, ان کی گفتگو میں یہ عالم تھا کہ کلام کے بارے میں بتایا کہ ان کا کلام انبیاء کے کلام کے مشابہ ہوتا تھا. یہ فرماتے ہیں, بہت کبار تابعین میں سے ہیں, بڑے تابعین میں سے ہیں. فرماتے تھے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, اپنے شاگردوں کو کہتے جو تبع تابعین تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ میں نے, یعنی مراد صحابہ کرام ہے, ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے, ایسے لوگوں کو دیکھ رکھا ہے کہ وہ اپنے اوقات کے حوالے سے اتنے بخیل تھے کہ کوئی شخص اپنے سونے چاندی پر اتنا بخیل نہیں ہوتا. یعنی کوئی شخص سونے چاندی کے حوالے سے اتنا بخیل نہیں ہوتا جتنا وہ لوگ اپنے اوقات کے حوالے سے بخیل تھے کہ وقت بالکل کسی طرح سے غلط یا بیکار یا فضول میں نہ لگ جائے. ہر وقت یہ کوشش ہے کہ معاملہ کسی نہ کسی طرح سے کسی معاملے میں لگ جائے, کسی وقت میں لگ جائے. بیکار آدمی, فضول, لایانی, لغو, اس چیز کا صحابہ کرام کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے, وہ جا رہے تھے, تو جاتے ہوئے ان لوگوں میں اتباع سنت کا عالم یہ تھا کہ ایک جگہ, یعنی اپنے وقت کو استعمال کرنے والی بات ہے, ایک جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک جگہ اترے اور اتر کر ایسے بیٹھے جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے, جیسے آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا نا, اس طرح میدان تھا ایک کونے پہ ہو کر وہاں بیٹھے اور پیشاب کوئی نہیں کیا, ایسے 2 منٹ ایسے بیٹھے, اس کے بعد دوبارہ اٹھے اور اونٹ پر سوار ہو کر چلو چلیں. وہ 7 لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ نے پیشاب نہیں کرنا تھا, تو اونٹ کو بٹھانا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اونٹ کو اتنا آسان تو نہیں کہ آپ یوں آرام سے اتر جائیں گے, اس میں تو آدمی اونٹ کو بٹھاتا ہے, بٹھا کر اترتا ہے. گھوڑے پہ آدمی ویسے اتر جائے, اونٹ بٹھایا جاتا ہے, بٹھا کر بندہ بیٹھے گا, پھر اس کو کھڑا کریں گے کہ لمبا چوڑا کام ہے. تو راہ چلتا آدمی چل رہا ہے, چلتے چلتے خاموشی میں 2 منٹ بھی لگائے گا تو فضول میں ہی ہے. تو اگر آپ نے پیشاب کرنا نہیں تھا تو بیٹھے کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تھے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر قضاء حاجت فرمایا تھا, تو میرا جی نہ چاہا کہ میں یہاں سے گزروں اور وہ طرز اختیار نہ کروں. حالانکہ اس قسم کے امور میں عموماً اتباع ہوتا نہیں ہے, تو تبھی امور ہے. تو انہی کا غالباً قصہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے رک کر ایک کنارے پہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور دوبارہ چل پڑے. کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بعض احادیث میں آتا ہے وہ بتایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کسی قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبر میں آدمی لیٹا ہوا ہے
اس کے نزدیک، کیونکہ یہ اب وفات پا چکا ہے، نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، جو کرنا تھا سو کر لیا، اب مزید کسی عمل کی گنجائش نہیں ہے، اس شخص کے نزدیک 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق مل جائے اور ایک طرف دنیا اور معافیہ کی تمام نعمتیں ہوں، تو یہ شخص اختیار کس کو کرے گا؟ 2 رکعت نماز کو۔ تو کہتے ہیں مجھے وہ یاد تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، آج اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تو میں اس موقع کو استعمال کروں اور میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، کیا وقت کل مجھے وقت ملے نہ ملے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ ابن آدم ایاک والتسویف، ابن آدم اپنے وقت کو آگے ٹالنے سے بچنا، اپنے وقت کو آگے ٹالنے سے بچنا۔ کیوں؟ آج کا دن تیرا ہے، کل کے دن کا کس کو کیا پتا ہے کہ کل موجود ہے بھی کہ نہیں ہے۔ وہ تو آج کا بھی کسی کو معلوم نہیں کہ آج بھی ایک اگلا سانس آتا نہیں آتا، لیکن بظاہر اگر ایک دن چڑھ گیا تو سمجھو یہ دن تمہیں مل گیا، باقی آگے کا کسی کو کیا معلوم کہ اگلا دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ وَلَسْتَ لِغَدٍ، آج کا دن ہے کل تیرا نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوقات کو آدمی محفوظ رکھے، اس کو یاد رکھے، اس کی پوری قدر و قیمت ہو، اور اس کی ترتیب یہی ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ آدمی سب سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ آدمی جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرے۔ مسنون دعاؤں میں جو طلوع آفتاب کی یا فجر کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ان میں بعض دعاؤں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے دن کی خیر، بھلائی، نصرت، اس کی فتوحات کا آپ اللہ سے سوال کیا۔ اس میں ہی سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں اس دن کی مدد کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، نصرت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کی فتح کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کی یعنی ہر خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس کی جو شر ہیں یا اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے اور اس دعا میں یہ نیت رکھے، یا اللہ اس دن کے اندر میرے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نیکی کرنا مشکل بنا دے تو آدمی کے لیے اچھی بھلی نیکی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں تو آدمی بڑے سے بڑے مشکل کام بھی بہت آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آدمی کے دل میں وقت کی قدر ہو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ وقت کی قدر ہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، وہ اپنے اولاد کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ بات تو کچھ شرم کی ہے، لیکن تم کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، تم کو سمجھانے کے لیے، اولاد کو بتایا سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات یہ حالت ہوتی ہے کہ جب میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوں اپنی ضرورت میں، تو اس وقت بھی میں سوچتا ہوں کہ بالکل فارغ بیٹھنا، گویا کہ ایسی حالت میں بیٹھنا کہ کوئی کام نہ کر رہا ہو، یہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو کہتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر بعض اوقات میں لوٹے کو دھونے لگ جاتا ہوں، تاکہ آدمی کچھ کرنے والا بنے، کچھ تو کچھ کرے، اتنا اور نہ صحیح تو اتنا ہی کر لے، تاکہ آدمی کا وقت جسے کہتے ہیں نا بیکار نہ جائے، کیونکہ بیکار اگر آدمی ایک وقت گزارے گا تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو آدمی اپنے وقت کو کرامت بنائے، استعمال میں لائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلا دعا کے ہیلے کے طور پر یہ ہے کہ جو صبح کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ اگر آدمی فجر کی نماز جب پڑھے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں آپ کو آتی ہیں ان میں اضافہ کر لیں اس دعا کا جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہیں، جو دن کے حوالے سے ہیں۔ بہت سی دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے جو الفاظ کے اعتبار سے آسان لگے، ویسے تو آدمی اگر اس کے ترجمے کو پڑھ لے گزارا تو اس سے بھی ہو جائے گا، لیکن دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سب سے افضل بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا طریقے میں آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، سب کچھ وہ اللہ کو محبوب ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو جو شخص اپنے معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی مشابہت اختیار کرتا جائے گا اللہ کو اتنا ہی پیارا ہو جائے گا۔ اس لیے اتباع سنت کا کوئی متبادل نہیں، سنت کا کوئی متبادل نہیں۔
سنت کا متبادل کوئی آدمی پوری اپنی ذہن اور فکر کے ساتھ ایک ادنا سنت کے مقابلے میں بہت کچھ بھی کر لے گا نا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے معاملے میں بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص 1000 راتیں جاگ کر عبادت کرے لیکن خلاف سنت ہوں تو میں ایسی راتوں کو ایک جو کے بدلے خریدنے پہ بھی تیار نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ سر رکھا ہوا تھا تو آسمان بہت جھلمل کر رہا تھا, تارے کثرت کے ساتھ تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ کہا کہ ہاں ہے. کون؟ میں حضرت عمر ہیں. تو حضرت عائشہ کو فوراً آیا کہ میرے والد کا تو نام نہیں لیا حضرت ابو بکر کا. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کیسے؟ وہ کہاں؟ میں کہا ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہے, ابو بکر کی تو اس سے بھی زیادہ ہے, وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آسمان کے تاروں جتنی ہیں نیکیاں, اتنی نیکیاں. لیکن وہ فرمایا کرتے تھے, یہ موازنہ دیکھیں, وہ فرماتے تھے کہ عمر کی ساری نیکیاں لے کر ابو بکر اپنی ایک رات مجھ کو دے دیں تو مجھے قبول ہے. وہ رات ہے جس رات کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں گزارا تھا. صرف بات یہ ہے کہ کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو پھر وہ ایک رات اور ایک تاروں سے زیادہ نیکیاں ہوں تو اس کا بھی جوڑ نہیں ہے, پھر بھی قیمتی ہے. لیکن اگر کوئی چیز قبول نہ ہو, خلاف سنت ہو تو قبول نہ ہو, تو پھر وہ اتنی بے قدر و قیمت ہے کہ وہ ایک جو کے دانے کے بقدر بھی خریدی جائے تو بھی سمجھو مہنگی ہے, اتنی بیکار ہے, بے قدر ہے. ایک مرتبہ حضرت مجدد صاحب کے پاس ایک صاحب آئے. حضرات جو ہوتے ہیں صوفیہ, اب تو زمانہ ایسا آ گیا نا کہ ایمان پر محنت کرے آدمی, ایمان بچا لے اور گناہوں سے بچ جائے تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. کسی کو حالات کے تحت آدمی کو اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے. تو وہ صاحب اپنے ذکر اذکار کی وجہ سے ان پر بعض اوقات کچھ کیفیت طاری ہوتی تھی نا, تو کیفیت طاری ہوتی تھی تو بعض اوقات اس کیفیت میں یہ زمین بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتی تھی, تو زمین میں بھی کچھ حرکت آ جاتی تھی. آتا نا کسی پر جذب آتا ہے, کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت مجدد صاحب کے پاس آ کر بیٹھے اور آ کر بیٹھ کر اپنے ان کیفیت کو ذکر کیا اور ان کو دکھانے کے لیے ایک دم جو جذب آیا نا تو ہر چیز حرکت کرنے لگی. حضرت نے خادم سے کہا کہ مسواک اٹھا کے لاؤ. وہ مسواک اٹھا کے لایا تو مسواک کو یوں کر کے رکھا تو دہلتی زمین ایک دم خاموش ہو گئی اور فرمایا کہ تمہاری ان سارے کاموں کے مقابلے میں یہ ایک سنت بھاری ہے. سنت کا کوئی متبادل نہیں. اس میں بتایا رہا تھا کہ اردو میں بھی کام چل جائے گا دعاؤں میں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جتنی مشابہت اختیار کریں گے ان الفاظ میں اگر وہ الفاظ استعمال کر لیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے تو وہ قبولیت کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہیلے کے طور پر, دعا کے طور پر آدمی یہ عمل کرے. اس کے بعد حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے ہیں, مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, کہ آدمی اپنے کاموں میں بس دوسرے کام کو ایسے گھسیڑ دے جیسے دیوار میں کیل ٹھونکا جاتا ہے. کیل کو ٹھوکیں گے نا آپ, اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. اگر آدمی یہاں بیٹھ کے سوچے کہ اس کیل کو ٹھوکوں گا تو اس کی جگہ کہاں سے بنے گی, اگر آدمی پہلے سوچے گا تو کبھی بھی نہیں کیل ٹھوک سکے, ایسے ہی بیٹھا رہے گا. لیکن اگر اس کو رکھ کے ٹھوکے گا تو وہ کیل اس جگہ میں جہاں بظاہر جگہ نظر نہیں آ رہی وہاں اپنی جگہ خود بنا لے گا. تو فرماتے تھے کہ اس طرح سے آدمی اگر کسی کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے تو آدمی اس نیک کام کو کر لے اور اس کو اپنے کاموں کے اندر گھسیڑ دے, جیسے کیل کو دیوار میں گھسیڑتے ہیں, گھسیڑ دے, وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا. ورنہ وہی بات ہے جو حدیث میں آیا کہ یہ مرا ہوا شخص اس کے نزدیک دنیا و معافیہ سے بہتر کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو یہ کہیں گے مشرکین اور کفار کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے, یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے. کننا نعمل غیر الذین, کہا یا اللہ ہم وہ جو کام کر کے آئے نا ہٹ کر اور کام کریں گے, برے کام کرتے ہیں تو نیک کام کریں گے. تو اللہ کہیں گے کہ اب واپس نہیں ہو سکتے, اب واپسی نہیں ہے. اور فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ کیا ہم نے تم کو اتنا وقت دے نہیں دیا تھا, اتنی عمر دے نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا.
اور تمہارے پاس تو کوئی ڈرانے والا بھی آیا تھا. وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اور مفسر لکھا ہے ڈرانے والے سے مراد مختلف اس کے اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ سفید بال بھی نذیر ہیں. اگر سفید بال آ گئے تو سمجھو کہ اب تمہیں ڈرانے والا آ گیا کہ اب آگے کی تیاری کرو. بعد نے کہا نذیر سے مراد ہے پوتا، تیسری نسل، نواسا یا دوتا. سمجھ لو کہ بس اگلی نسل آ گئی، اب تمہارا کوچ کا وقت آگے چلو. اور بعد نے کہا کہ نذیر سے مراد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ دنیا ویسے ہم سمجھتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ میں اور قیامت تو بالکل ایسے ہیں. آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت تو ایسے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بس ایسی مثال سمجھو جیسے کوئی کپڑا ہو، آدمی پورے کپڑے کو کاٹ دے. آپ بعض اوقات کپڑے کو کاٹتے ہیں نا، تو کاٹ کے جب دو چیزوں کو کپڑوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات دھاگا پھنسا رہ جاتا ہے بیچ میں. فرمایا کہ بس میرا وقت اب اتنا ہی ہے جتنا یہ دھاگا پھنسا ہوا ہے بیچ میں. بس یوں کسی وقت بھی. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثال دی کہ تمہاری اور پہلی امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی ملازم کام پہ رکھا ہو، تو ان کو دن کے وقت میں کام پہ لگایا، اور تم آخری امت ہو، تمہاری مثال ایسے جیسے کسی نے عصر کے بعد کسی کو ملازم رکھا. تو گویا کہ امت کا ٹائم کتنا ہے؟ عصر سے مغرب تک کا، تو کل وقت اتنا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو اس میں بعض احادیث میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ نذیر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس لیے اپنے اوقات کے اعتبار سے ہر شخص اپنی ایک ایسی ترتیب بنائے کہ آدمی کا وقت فضول میں نہ گزرے، اور نہ صحیح تو کم از کم جیسا جس کسی کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ چلتے پھرتے زبان. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے نے کہا تھا نا مجھے کوئی نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ نصیحت یہی ہے کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر و تازہ رہے. ہر وقت آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر وقت آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے. اور یہی ذکر حدیث میں آتا ہے تموتون کما تحیون وتحیون کما تموتون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم لوگ ویسے ہی مرو گے جیسے تم زندگی گزارو گے، جیسی زندگی گزاری ویسے تم کو موت آئے گی. اگر آدمی نے زندگی ایسی حالت میں گزاری ہے کہ جس میں کوئی سر پیر نہیں تھا، تو موت کے وقت آدمی کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا. موت کے وقت کلمہ پڑھنا بھی چاہے گا نہیں پڑھ سکے گا، آدمی کی رکاوٹ ڈال دی جائے گی. ایک میں نے واقعہ پڑھا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی وفات کا عالم تھا، نزع کا عالم تھا، لیکن وہ بڑا یعنی کہ مضطرب تھا. کسی نے پوچھا کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے سامنے ایک ترازو نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے سامنے ایک ترازو نظر آ رہا ہے. معلوم ہوا کہ وہ تجارت کرتا تھا جس میں تولنا پڑتا ہے نا، تول کر دیتے ہیں چیزیں، دکاندار جیسے ہوتے ہیں. پھر وہ خود کہنے لگا وہ مردہ کہ میں نے اس سے ہمیشہ حق تولا ہے، غلط کبھی نہیں تولا، لیکن آج یہ ترازو مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا، ترازو کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. یہ ہے جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی، جیسی زندگی ویسی موت. اور آدمی پھر دوبارہ زندہ بھی اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں مرا تھا. اور تو شرون کما تموتون، اگر کوئی آدمی گالیاں دیتے ہوئے مرا ہے، گالیاں دیتے ہوئے، یہاں رضا سنایا تھا قصہ ہے کسی آدمی کا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بھی برے عمل کی وجہ سے ایمان کو کیسے سلب کرتے ہیں کہ وہ آدمی زندگی ساری اذان بھی دیتے رہے کسی مسجد میں، اذان بھی اور نمازوں کی پابندی. جو اذان دے گا نماز کی پابندی تو کرتا ہی ہے، لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو دو چار بندوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ سارے گواہ رہنا کہ میں کفر میں مر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مر گیا. وہ جو بندہ گالیاں دے گا، برا بلا گالیاں، گالم گلوچ، یہ کر وہ کر، مسجد کا احترام اکرام نہیں، تو نتیجہ یہ کہ ایسا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا، اسی حالت میں اٹھے گا. اس لیے اپنے اوقات کی ترتیب کے لیے یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کریں صبح، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی مانگیں. اور جو کوئی پڑھنے پڑھانے کی ترتیب ہے اس کو اہتمام کے ساتھ، چند دن کی بات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی زبان پہ جاری کر دیتے ہیں. وَإِنَّهُ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی ساتھ ساتھ تھی. تو ایسے دل میں جیسے کسی کے لالچ آ جاتا نا، تو ان کے دل میں آیا کہ دیکھو حضور السلام میرے ساتھ ساتھ ہیں. قافلہ جا رہا تھا، کچھ لوگ آگے تھے کچھ پیچھے تھے، یہ ساتھ تھے نزدیک.
کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ آپ سے کچھ پوچھ لوں، نیکی کی بات پوچھ لوں کچھ. تو اس کے بعد آگے ہو کر فوراً پوچھ لیا. تو آپ نے ان کو بتایا، مختلف اعمال بتایا، لمبا ایک سوال ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں یہ بھی بتاؤں میں کچھ کافی. پھر آخر میں کئی اعمال ذکر کر کے اس میں نماز کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے اور جہاد کا بھی ہے، کافی چیزیں. فرمایا کہ اب فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ الْإِسْلَامُ، کہ دیکھو یہ چیزیں بظاہر مشکل ہیں لیکن اس کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے. اللہ آسان کر دے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہے. اللہ مشکل کر دے تو پھر آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ کلمہ پڑھنا بظاہر آسان ہے، آپ زبان ہلائیں گے کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے مشکل کر دیں تو پھر آدمی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا. تو اس لیے اپنے اوقات کی وہ حفاظت بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اوقات کے اعتبار سے ہمیں کسی بھی قسم کے خسارے اور نقصان سے محفوظ فرما دیں، ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرمائے. اور یہ اوقات ایسے ہوں کہ کل کلاں کو جا کر یہ ہمارے لیے حسرت کا ذریعہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، اللہ میری بھی مدد فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے. اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا. ہم دعا بھی کریں اور دعا کے بعد جتنی ہمت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی کرنے کی توفیق دے تاکہ ایک کام چل پڑے. آخر دعوانا